بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس وقت میں ہم نے تعارف کرانا ہے اپنے مسلک و مشرب کا۔ ہمارا پورا نام اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہے۔ یہ آپ کاپیوں میں اس ترتیب سے لکھیں گے کہ اہل سنت کا لفظ پہلے لکھیں، اہل سنت، کاپیاں اور بھی تو ہوں گی ادھر، اور کسی ساتھی کو ضرورت ہے؟ اہل سنت، پھر تھوڑی جگہ خالی چھوڑیں گے، پھر آگے لکھیں گے والجماعت، پھر جگہ خالی چھوڑیں گے، پھر لکھیں گے احناف، پھر جگہ چھوڑیں گے اور پھر لکھیں گے چوتھا حرف دیوبند۔ ایک سطر چھوڑ دیں گے، پھر لکھیں گے نیچے اہل سنت میں ہماری نسبت، بلکہ پہلے اس طرح لکھیں، اہل سنت کے نیچے لکھیں گے لانے والے، لانے والے، اہل سنت، لفظ اہل سنت کے نیچے لکھیں گے لانے والے، والجماعت کے نیچے لکھیں گے پھیلانے والے۔ ادھر ادھر آ جائیں۔ اہل سنت کے نیچے لکھیں گے لانے والے، اور والجماعت کے نیچے لکھیں گے پھیلانے والے، اور احناف کے نیچے لکھیں گے لکھوانے والے، اور دیوبند کے نیچے لکھیں گے بچانے والے، بچانے والے۔ پھر شروع کریں، اہل سنت کے نیچے لکھیں گے تکمیل دین، تکمیل دین، اور والجماعت کے نیچے لکھیں گے تمکین دین، اور احناف کے نیچے لکھیں گے تدوین دین، اور دیوبند کے نیچے لکھیں گے تحفیظ دین۔ اب پھر ایک سطر نیچے چھوڑیں گے، پھر لفظ لکھیں گے اہل سنت، ہم نے اہل سنت کے نیچے پہلے لکھا ہے لانے والے، تو اہل سنت کے آگے اب آیت لکھیں گے الیوم اکملت لکم، اہل سنت جو لکھا ہے اس کے آگے آیت لکھیں گے الیوم اکملت لکم دینکم، تکمیل دین، دین کی تکمیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ حضور علیہ السلام دین کے لانے والے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں دین کو مکان مل گیا، حضور علیہ السلام کے دور میں تو کبھی مکہ چھوڑ کر حبشہ جانا پڑا اور کبھی مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا، مگر پھر ایک وقت آیا کہ جو وعدہ تھا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ایمان والوں کے ساتھ، یہ خلافت راشدہ کی پیش گوئی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ تعالیٰ کا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم میں سے ایمان والوں کے ساتھ۔ اس وقت حضرت حسن پیدا نہیں ہوئے تھے اور حضرت امیر معاویہ ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے خلافت راشدہ جو ہے ان 4,000 حضرات میں بند ہے، جس کا وعدہ یہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، ہم زمین میں تمہیں خلیفہ بنائیں گے۔ اس خلافت سے مراد خلافت موعودہ ہے،
جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یہ آگے خلافت راشدہ کے عنوان کے تحت آ جائے گا۔ تو وَلِيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے طفیل دین کو متمکن کر دیا ان لوگوں سے جو ان سے اللہ راضی تھا۔ تو صحابہ کرام کے زمانے میں دین کو مکان مل گیا، تو اس لیے جہاں آپ نے لکھا ہے والجماعت، اہل سنت کے بعد آگے لکھیں والجماعت، اور آگے آیت لکھیں لیمکن لہم دینہم الذی ارتضیٰ لہم، لیمکن لہم۔ اب ذرا بات کو سمجھیں، لکھنا بند کریں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے دین کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے کیا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں انسانیت کا بچپن تھا، لہذا آدم علیہ السلام پر جو صحیفے اترے، ان صحیفوں کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ ان صحیفوں میں کیا تھا؟ ان میں چیزوں کے نام تھے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی اللہ جل شانہ نے کیا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، چیزوں کے نام تھے، اس کو روٹی کہتے ہیں، اس کو گندم کہتے ہیں۔ بلکہ ہمارے استاد جی تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج آدم علیہ السلام کا صحیفہ پڑھنے کو مل جائے تو پڑھنے والے دیکھ کر سمجھیں گے کچی جماعت کا قاعدہ ہے، کیونکہ دنیا کا بچپن تھا، لہذا علم سکھایا جا رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہوئی اور اعلان کر دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، لہذا حضور علیہ السلام پر دین کی تکمیل ہوئی، اس لیے ہم عنوان قائم کر رہے ہیں تکمیل دین۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہم ایک اور لفظ بھی بول رہے ہیں لانے والے، جی، کیونکہ نبی دین لاتا ہے۔ حضرت سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس طرح بارش کے آنے کے لیے بادل ضروری ہے، بادل کے بغیر بارش نہیں آیا کرتی، اس طرح وحی کے آنے کے لیے نبوت ضروری ہے، نبوت کے بغیر وحی نہیں آیا کرتی۔ تو وحی آنے کا سبب نبوت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور نبی کیونکہ آتا ہے دین کے لانے کے لیے، حضور علیہ السلام پر دین مکمل ہو گیا، اس لیے اب نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو آپ علیہ السلام کی ذات پر تکمیل دین ہوئی، دین آ تو گیا، اب تھا اس کا پھیلنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس کو لے کر نکلے اور سمندروں میں اس جگہ تک پہنچ گئے کہ صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اللہ، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس سمندر کے پار بھی کوئی تیری مخلوق موجود ہے تو ہم دین لے کر وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو صحابہ کرام کے دور میں دین کو مکان مل گیا۔ حدیث میں صاف آ گیا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا۔ دین کو مکان ملنا شروع ہوا حضور علیہ السلام کی فتح سے، صحابہ کرام کے دور میں اس کا غلبہ ہو گیا۔ غلبے کی ہیں 3 قسمیں، اس کو لکھ لیں، غلبے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے دلائل کا غلبہ، ایک ہے سیاسی غلبہ، ایک ہے حقیقی غلبہ۔ دلائل کا غلبہ دین اسلام کو پہلے دن سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔
جو لوگ یہ کہتے تھے کہ قرآن کریم خود بنا کر لاتے ہیں، تو قرآن نے چیلنج کیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جتنے تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی بلاؤ اور تمہارا جو دعویٰ ہے اس پر دلیل پیش کرو، بنا کر دکھاؤ۔ آج تک قرآن کریم میں وہ دعویٰ اسی طرز کے ساتھ موجود ہے، نہ آج تک کوئی لا سکا ہے اور نہ صبح قیامت تک کوئی لا سکے۔ لہذا دلائل کا غلبہ دین اسلام کو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے۔ ہمارے قریب کے زمانے کا، ویسے واقعات تو بہت سارے ہیں، قریب کے زمانے کا شاہ عبدالعزیز کا ایک عجیب و غریب واقعہ اکثر سنا دیا کرتا ہوں، بڑا عجیب بھی ہے اور بڑا عبرتناک بھی۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ سوال کرنے والا عیسائی تھا، سوال بہت عجیب کیا۔ سوال یہ کیا کہ حضرت ایک آدمی مسافر ہے، راستہ بھول گیا، چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے پہنچا، درخت کے نیچے دو آدمی، ایک سویا ہوا ہے، ایک قریب بیٹھا ہوا ہے۔ مسافر راستہ معلوم کرنا چاہتا ہے تو جاگنے والے سے راستہ معلوم کرے گا یا سونے والے سے؟ مقصد یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، حضور علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، راستہ معلوم کرنے والا راستہ معلوم کرنا چاہتا ہے تو کس سے معلوم کرے؟ لیکن طرز یہ اپنایا۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ آدمی سونے والے کے اٹھنے کا انتظار کرے۔ عجیب بات ارشاد۔ سائل نے فوراً کہا کہ جاگنے والے سے راستہ کیوں نہیں معلوم کرے گا؟ تو عجیب جواب دیا، کہا جاگنے والا تو خود اس لیے بیٹھا ہے کہ سونے والا اٹھے اور راستہ بتلائے، وہ تو خود ہی انتظار میں بیٹھا ہے، وہ تو خود اس انتظار میں ہے کہ سونے والا، اور پھر دلیل پیش کی، کہا کہ اگر جاگنے والے کو راستے کا علم ہوتا تو چلا نہ جاتا، وہ تو خود اس لیے بیٹھا ہے کہ سونے والا اٹھے گا اور راستہ بتلائے۔ گویا کہ دین اسلام دلائل کی دنیا میں ہمیشہ غالب رہا۔ تو ایک ہے غلبہ دلائل کا، وہ دین اسلام کو تھا، ہے اور رہے۔ دوسرا ہے سیاسی غلبہ۔ سیاسی غلبہ کس کو کہتے ہیں؟ سیاسی غلبے کے لیے ایک تمہید سمجھیں۔ ایک ہوتی ہے بادشاہت، ایک ہوتی ہے شہنشاہیت۔ بادشاہت کہتے ہیں کسی ایک ریاست کا سربراہ ہونا، اور شہنشاہیت کہتے ہیں مختلف ریاستوں کا کسی ریاست کے تابع ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلبہ شروع ہوا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام بحیثیت شہنشاہیت کے معرض وجود میں آیا۔ مدینہ منورہ میں بیٹھنے والا جو امیر المومنین تھا وہ پھر شہنشاہ بن گیا۔ دنیا کی دو ہی بڑی سلطنتیں تھیں، روم اور فارس، دونوں ٹوٹ گئی۔ لہذا شہنشاہیت اب مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ سے بھی بڑی تھی، حضرت ذوالقرنین کی خلافت سے بھی بڑی تھی۔ تو اس وقت ان کی پوری دنیا میں حکومت تھی۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کو سیاسی غلبہ حاصل ہو گیا کہ اس وقت اسلام دنیا کے 44 لاکھ مربع میل پر نافذ ہو گیا۔ اور چلتے چلتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر اس کی تکمیل ہو گئی کہ اس وقت اسلام دنیا کے 64 یا 67 لاکھ مربع میل پر بحیثیت لا اور قانون کے نافذ ہو گیا
کہ اسلام اب پوری دنیا میں سیاسی طور پر غالب آ گیا۔ تیسرا ہے حقیقی غلبہ، کہ کفر بالکل ختم ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا، جس وقت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کو قتل کر دیں گے، اور یہود دجال کے ساتھ قتل ہو جائیں گے، حتیٰ کہ زمین پر کوئی کافر باقی نہیں رہے گا، جو ہوں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے، عیسائیوں کی اکثریت مسلمان ہو جائے گی، جو باقی رہیں گے قتل ہو جائیں گے، یہود سب کے سب قتل ہو جائیں گے۔ جب روئے زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا تو جہاد منسوخ ہو جائے گا۔ انگریز نے مرزا غلام قادیانی سے جو دعوی نبوت کرایا تھا اور اس کو مسیل مسیح بنایا تھا، اس کے پیچھے بھی لاجک یہی تھی کہ کیونکہ جہاد کی منسوخیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی تو اس لیے اس کو مسیل مسیح بنایا تھا۔ بات کچھ سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پھر 40 سال ایسے گزریں گے کہ روئے زمین پر کوئی زنا نہیں ہوگا، چوری نہیں ہوگی، کسی کا حق نہیں کھایا جائے گا، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کوئی کسی کی غیبت بھی نہیں کرے گا۔ کوئی ایسا روئے زمین پر ایسا وقت آئے تو یہ غلبہ حقیقی غلبہ ہوگا۔ تو اس غلبے کا آغاز جو ہے سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اور خلافت راشدہ میں اس کی تکمیل ہو گئی۔ لہٰذا دین کو مکان مل گیا، تو دین کو مکان دینے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اچھا، اب یہ جو 4 لفظ ہیں، سنت، جماعت، احناف، دیوبند، یہ ہمارا نام بھی ہے اور ہماری 4 نسبتیں بھی۔ اہل سنت میں ہماری نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ ان کے ساتھ ہم نسبت کیوں جوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ دین کے لانے والے ہیں۔ والجماعت میں نسبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ساتھ ہے۔ ان کے ساتھ نسبت کیوں جوڑ رہے ہیں؟ کہ وہ دین کے پھیلانے والے ہیں۔ اب دین آ بھی گیا اور دین دنیا میں پھیل بھی گیا۔ اب یہ تھا کہ دین کو محفوظ کیا جائے، اس کو لکھا جائے۔ محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ تو سینوں میں محفوظ کرنا ہے، وہ تو حضور علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہا تھا۔ ایک ہے کہ اس کو تفصیل کے ساتھ لکھنا کتابوں میں، جاؤ جو اس وقت جو چیز دستیاب ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دین کے تفصیلی احکامات کو نہیں لکھ سکے، اس لیے کہ صحابہ کرام غلبہ میں مشغول رہے۔ صحابہ کرام کا ذہن یہ تھا کہ دین ایک مرتبہ دنیا کے آخری کنارے تک پہنچ جائے۔ لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتنی شورش برپا ہے، کتنے حالات خراب ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ دین کو آخری کنارے تک پہنچانا ہے، آخری آنے والے انسان تک دین کو کیسے پہنچایا جائے گا، اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ غلبہ دین۔ لہذا صحابہ کرام دین کو لکھوا نہیں سکے۔ دین کے تفصیلی لکھوانے کا کام اللہ جل شانہ نے سیدنا و امامنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی سے۔ لہذا ان کی طرف ہم اپنی نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ حنفی کہتے ہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خراۃ الحسان میں لکھا ہے کہ امام صاحب کیونکہ ایک تاجر تھے تو تجارت کے دوران ہی آپ نے تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔
جب آپ نے تعلیم حاصل کر لی تو اب آپ نے ایک کمرہ بنوایا اپنے لیے، خلوت خانہ، جس میں آپ کا مقصد یہ تھا کہ میں اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ تو عبادت کرنے کے لیے آپ اس خلوت خانے میں ٹھہرے۔ پہلی رات تھی، تھوڑی دیر نفل پڑھے، نیند آ گئی، سو گئے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اور خواب کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو اس نے حضور علیہ السلام ہی کو دیکھا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، من رآنی فی المنام فقد رآنی، من رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا، فقد رآنی، اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ حضور علیہ السلام کے خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو حنیفہ، میری امت میں نفلیں پڑھنے والے لوگ بہت ہیں، تم جا کر میرے دین کے لکھوانے کا کام کرو، میری سنتوں کے لکھوانے کا کام کرو۔ اب مسئلہ تھا امام صاحب کے لیے کہ اگر کسی شخص نے پہلے وضو کی سنتیں بھی لکھی ہوتی تو ان کو دیکھ کر لکھ لیا جاتا۔ پہلے دنیا میں اس کی مثال موجود نہیں تھی، اس لیے سارا دن پریشانی میں گزر گیا اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اگلی رات امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پھر سوئے۔ خواب دیکھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر پہنچا ہوں، اور روضہ اطہر پر لوگوں کا ایک ہجوم ہے۔ مجھے دیکھ کر لوگوں نے راستہ دے دیا، میں قبر اطہر کے اندر اتر گیا۔ میں نے اندر دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ میں اندر گیا اور میں نے آپ علیہ السلام کی ہڈیوں کو جوڑنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ میں آپ کے جسم مبارک کی ہڈیاں جوڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر میں نے حضور علیہ السلام کی قبر مبارک سے مٹی اٹھائی، اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھا اور میں نے اس پہ پھونک ماری۔ بس میں نے جو اس پہ پھونک ماری تو وہ مٹی جو تھی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ بس خواب جو دیکھا تو آنکھ کھل گئی اور بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ مجھ سے گستاخی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پریشان ہو گئے۔ پریشانی کے عالم میں اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے ایک شخص کو سیدنا امام اعظم حضرت امام ابن کثیر امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا۔ کہتے ہیں کہ امام ابن سیرین اس امت کا یوسف ہے، صحابہ کے بعد سب سے بڑا معبر ہے۔ امام صاحب کے بارے میں مشہور ہیں بہت ساری ان کی تعبیریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، امام مالک نے صرف ایک حج فرمایا، آپ حج کے لیے تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ خوف یہ تھا کہ کہیں میں حج کے لیے جاؤں تو راستے میں فوت نہ ہو جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی مدینہ میں مر سکتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ مدینہ میں مرے۔ اس حدیث کی بنیاد پر خیال یہ تھا کہ مدینہ سے باہر نہیں مر۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حرم شریف جانے کی محبت انتہا کو پہنچ گئی۔ ہر وقت دعا، یا اللہ یا اللہ، مجھے کہیں پتہ چل جائے نا کہ کوئی وقت باقی ہے تو میں حج کراؤں۔ تو ایک دن اسی لجاجت کے ساتھ روئے۔ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ السلام سے بھی عرض کر دی کہ حضرت کاش کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میں کچھ عرصہ زندہ رہوں گا تو میں بھاگ کر حج کراؤں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس طرح فرمایا، ہاتھ کھڑا کیا، 5 انگلیوں کا اشارہ۔ اب پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا مسئلہ کہ زندگی کے 5 سال باقی ہیں، 5 مہینے باقی ہیں، 5 ہفتے باقی ہیں، 5 دن باقی ہیں۔
خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ابن سیرین کے پاس بھیجا۔ خواب جو بیان کرنے والا تھا اس کو کہا میرا نام نہیں لینا، تو ابن سیرین نے فوراً پوچھا کہ خواب کس نے دیکھا؟ تو آنے والے نے کہا جی خواب میں نے دیکھا ہے۔ ابن سیرین نے کہا تم یہ خواب نہیں دیکھ سکتے۔ کہا آپ فرمائیں، کہا یہ خواب امام مالک دیکھ سکتا ہے؟ پھر تعبیر حضرت ارشاد فرما دیں۔ کہا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی ہے، فریاد کی ہے، پھر حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ علیہ السلام نے 5 کا اشارہ فرمایا کہ انہوں نے دعا کی، حضور علیہ السلام سے کہا کہ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں؟ آپ نے فرمایا 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، یہ مجھے بھی معلوم نہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ لہٰذا خواب کی تعبیر یہی ہے کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے۔ مفتی علیہ صاحب نہیں آئے تو اب امام صاحب نے بھی خواب دیکھنے والے کو یہی کہہ کے بھیجا کہ نام نہیں بتلانا۔ اب جا کر خواب بیان کیا تو ابن سیرین نے کہا کس نے دیکھا ہے خواب؟ تو کہا میں نے دیکھا۔ تم نہیں یہ خواب دیکھ سکتے۔ اب اس کو تو منع کیا گیا کہ بتلانا نہیں ہے خواب کس نے دیکھا ہے۔ بہت دیر گزر گئی تو کہا حضرت آپ فرما دیجئے۔ کہا یہ خواب نعمان بن ثابت تو دیکھ سکتا ہے، کوئی عام آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت تعبیر دیجئے۔ تو بہت عجیب تعبیر ارشاد فرمائی۔ فرمایا یہ جو دیکھا کہ میں گیا ہوں، لوگوں نے مجھے دیکھ کر راستہ چھوڑ دیا اور میں روضہ اقدس کے اندر اتر گیا، کوئی اور وہاں نہیں گیا۔ علم میں یہ آدمی وہاں چلا جائے گا جہاں کوئی اور نہیں گیا۔ تعبیر دیکھیں آپ، عجیب تعبیر ہے۔ کیونکہ حدیث میں آ رہا ہے لو کان الدین عند ثریا، اگر دین ثریا ستارے پر چلا جائے تو ابنائے فارس سے ایک آدمی آئے گا، وہاں سے بھی دین کو کھینچ کر لوگوں تک پہنچائے گا۔ تو یہ وہاں جائے گا جہاں اور کوئی نہیں جائے گا۔ پھر یہ جو دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، حضور علیہ السلام کا جسم مبارک تو صحیح حدیث کے مطابق محفوظ ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آ رہا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اس لیے کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ نبی کا جسم تو محفوظ ہوتا ہے۔ یہ جو لکھا ہے، یہ جو دیکھا کہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، اس سے مراد حضور علیہ السلام کی سنن مبارکہ ہیں۔ اور یہ جو دیکھا کہ میں ان کو جمع کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس آدمی سے حضور علیہ السلام کی بکھری ہوئی سنتوں کے جمع کرنے کا کام لے گا۔ پھر یہ جو دیکھا کہ میں نے روزہ اطہر سے مٹی لی، اس پہ پھونک ماری، وہ ساری دنیا میں پھیل گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سنتیں تو اور لوگ بھی جمع کریں گے، مگر جو سنتیں یہ جمع کرے گا وہی دنیا کے آخری کنارے تک پہنچیں گی۔ تو جب ہم اپنی نسبت دین کے لکھوانے والوں کی طرف کرتے ہیں تو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ حنفی میں ہماری نسبت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دین کے لکھوانے والے ہیں۔ آپ نے مسائل کے لکھنے کے لیے ایک جماعت تیار کی جو 40 افراد پر مشتمل تھی۔ فقہ حنفی کی سب سے بڑی خوبی ہے
کہ 40 افراد ہیں اس میں، اور افراد بھی عام نہیں، افراد بھی امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، اتنے بڑے بڑے لوگ، انہوں نے فقہ مرتب کی، اور ان کی اس کاوش کے نتیجے میں جو فقہ دنیا کے سامنے آئی اس کے 12,90,000 مسائل ہیں، 12,90,000 مسائل لکھے۔ جو حضرات یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ فقہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، ہم ان سے یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم اپنی فقہ کی کتابیں لے آتے ہیں، آپ قرآن و سنت، قرآن اور حدیث لے کر آ جائیں، جس مسئلہ کے خلاف آپ قرآن کریم کی ایک آیت یا حدیث پیش کرتے رہیں گے وہ ہم نکالتے رہیں گے۔ بات ذرا دھیان سے سمجھیں گے، بس خلاف آپ قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کر دینا، ہم اس کو نکال دیں گے، خلاف حدیث پیش کر دینا، ہم اس کو نکال دیں گے، لیکن وہ خلاف ہو واقعی۔ یہاں ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں، آگے جا کے عرض کروں گا اس کو تفصیل سے۔ فقہ حنفی کا بعض اوقات مسئلہ ظاہر حدیث کے خلاف ہوتا ہے مگر مقصد حدیث کے خلاف نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات مسئلہ ظاہر حدیث کے خلاف ہوتا ہے، اور کیا ظاہر حدیث کے خلاف صرف فقہ حنفی کا مسئلہ ہے؟ یہ بہت عجیب بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ جلدی چلو، نہ نماز پڑھنا مگر بنو تمیم میں، بخاری کی روایت ہے۔ صحابہ کرام کو فرمایا، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جنہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز جا کر بنو قریظہ یا بنو تمیم میں پڑھنا، انہوں نے کہا نماز تو وہاں پڑھنے کا حکم تھا لہذا انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ بعض نے یہ کہا تو اس لیے کہا تھا کہ جلدی چلے جاؤ، اور انہوں نے نماز کا وقت آیا تو نماز پڑھ لی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب واپسی ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کی تعریف کی جنہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی تھی، ان کو بھی خیر پر فرمایا۔ اب بتلائیے جنہوں نے راستے میں نماز پڑھی انہوں نے ظاہر حدیث کے خلاف کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن مقصود حدیث کے خلاف نہیں تھا۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مقصود حدیث کے خلاف نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک غلام کے بارے میں گواہ پیش ہوئے کہ اس آدمی نے زنا کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا جاؤ جا کر اس کو حد مارو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور آپ گئے اس کو تلاش کرتے کرتے، وہ غلام جو تھا وہ ایک تالاب میں نہا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بالوں سے پکڑا اور باہر کھینچا، اور باہر کھینچ کے اندر دھکا دیا واپس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ حد مارا ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ گواہ جھوٹے، وہ تو زنا کے قابل ہی نہیں ہے، وہ زنا کے قابل نہیں ہے۔ تو حضرت علی کو کس نے اختیار دیا تھا اس بات کا؟ حضرت علی کا عمل ظاہر حدیث کے خلاف تھا مگر حضور علیہ السلام نے قبول کیا۔ ہم کہتے ہیں فقہ حنفی کے وہ مسائل بتلاؤ جو قرآن و حدیث کے حقیقتاً خلاف ہوں،
بعض اوقات بعض مسائل ظاہر حدیث کے خلاف ہوں گے، حقیقتاً خلاف نہیں ہوں۔ اس لیے بعض لوگ دھوکہ دیا کرتے ہیں، یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے، یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ منشأ حدیث کے خلاف بھی ہے۔ تو بہرحال امام صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنے شاگردوں سے یہ کام کروایا اور انہوں نے فقہ حنفی کو مرتب کیا۔ تو ہم اجتہادی مسائل میں کیونکہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ تقلید پر آگے چل کے بات ہو جائے گی، ابھی تو صرف نام کی وضاحت کر رہا ہوں۔ تو تین چیزیں ہو گئی، اہل سنت والجماعت اور احناف۔ اہل سنت میں نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین کامل کے لانے والے ہیں۔ والجماعت میں نسبت صحابہ کرام کی طرف ہے، صحابہ کرام دین کامل کے پھیلانے والے ہیں۔ حنفی میں نسبت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے، آپ دین کامل کے لکھوانے والے ہیں۔ ہاں وہ ان کے نام میں آ رہا ہے کہ ابھی آ رہا ہے تھوڑی دیر تک۔ آگے دیوبند، اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کامل کے بچانے والے ہیں۔ اب اس پر ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجیے گا، یہ مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ یہ محض ایک دعویٰ ہے، دنیا کا ہر دعویٰ دلیل کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ اس پر شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک جملے میں سارے مسائل کو حل کر دیا ہے۔ اکابر کے مسلک و مشرب میں تقریض لکھی ہے، اکابر کا مسلک و مشرب لکھا ہے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس پر تقریض لکھی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم۔ تو شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ دیوبند کسی نئے مسلک یا مشرب کا نام نہیں، 1400 سال سے دین حق کے جو عقائد ہیں انہی عقائد کے تسلسل کا نام دیوبندیت ہے۔ فقہ حنفی کی جو اصل تشریح ہے اسی تشریح کا نام دیوبندیت ہے۔ 1400 سال سے علم تصوف کی جو جان ہے، حقیقت ہے، اسی حقیقی تصوف کا نام دیوبندیت ہے۔ کیا سمجھے آپ کہ 1400 سال کا جو تسلسل ہے اس تسلسل کا نام دیوبندیت ہے۔ اس کو ذرا کھولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی جو حق پر قائم رہے گی، کسی ظالم کا ظلم و جبر یا کسی عادل کا عدل ان کو راہ حق سے نہیں ہٹا سکے۔ کسی ظالم کا ظلم و جبر یا کسی عادل کا عدل ان کو حق سے نہیں ہٹا سکے۔ بہت غور سے بات سمجھیں، کسی ظالم کا ظلم و جبر یا کسی عادل کا عدل ان کو حق سے نہیں ہٹا سکے گا۔ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سچی جماعت سچ کی جو جماعت ہے نا، سچی جماعت، اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ نظریہ 1400 سال مسلسل رہا ہو۔
میں مثال دیا کرتا ہوں اس کی، جیسے پانی کی ایک ٹینکی ہے، ہمارے گھر تک اس سے پانی آ رہا، اب ہمارے گھروں تک پہنچنے تک اگر پائپ لائن سلامت ہے تو پانی پاک ہے، اگر پائپ لائن کہیں پر ٹوٹ گئی ہے تو پانی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 1400 سال میں جو حق پرست جماعت دنیا میں قائم رہی ہے، خواہ وہ سعید بن جبیر ہوں، خواہ وہ امام ابو حنیفہ ہوں، خواہ وہ امام احمد بن حنبل ہوں، خواہ وہ مجدد الفسانی ہوں، شاہ ولی اللہ ہوں، جو لوگ بھی ہوں، ان کی جو علامات ہیں اور ان کے جو نظریات ہیں وہ 1400 سال سے تسلسل کے ساتھ آنے والے نظریات جس جماعت میں باقی ہیں وہ جماعت تحفیظ دین ہے، وہ جماعت سچی جماعت ہے۔ اب اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ حق پر قائم رہے گی، اس کا مطلب ظالم جابروں سے وہ ٹکراتی رہے گی۔ تو ظالم جابر حکمرانوں سے جو ٹکرانے والی جماعت ہے 1400 سال میں، ان کو ایک طرف رکھ لیا جائے، اور دارالعلوم دیوبند کے بانی حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ تعالی تک، ان تمام لوگوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ لیا جائے، ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ کے ان کو دیکھ لیا جائے۔ اگر ان کی تاریخ 1300 سال کی اس امت کے مشابہ ہو تو تسلیم کر لیا جائے، اور اگر ان کے علاوہ کسی اور کی تاریخ ان کے مشابہ ہو تو ان کے حق پر ہونے کا اعلان کر دیا جائے۔ تو جب ہم 1400 سال 1300 سال کے اکابر علماء کو دیکھتے ہیں شاہ ولی اللہ تک، تو ان کے عقائد و نظریات اور علماء دیوبند کے عقائد و نظریات طرز جب ہم ایک سا پاتے ہیں تو پھر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ جو تسلسل ہے وہ بر صغیر میں علماء دیوبند تک پہنچا ہے، اور علماء دیوبند نے علماء اہل سنت کی طرح اپنے دین کو باقی رکھا ہے۔ لہذا اس لیے جب ہم تحفیظ دین کے حفاظت والوں کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں تو اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتے ہیں۔ تو اب یہ جہاں یہ پورا ہمارا نام ہے، وہاں ہمارے نام کے ساتھ ہماری یہ 4 نسبتیں بھی ہیں: دین کامل کے لانے والے، دین کامل کے پھیلانے والے، دین کامل کے لکھوانے والے، اور دین کامل کے بچانے والے۔